ناظرین، رحمت ڈرامہ میں زہیب اور علیزے کی جوڑی کو دیکھ کر ہمیشہ رشک آتا تھا، لیکن اب جو کچھ اپنی بہن رمشا کی باتوں میں آ کے زہیب نے کیا ہے، زہیب پر بھی افسوس ہی ہو رہا ہے، اور دوسری طرف پریشے پر تو اتنا غصہ آ رہا ہے کہ دل چاہتا ہے باری پریشے کو اپنے گھر سے نکال ہی دے تو اچھا ہے۔ بھائی باری تمہیں اپنی ناراضگی سائڈ پہ رکھ کے ایک دفعہ پھر یقین دلا رہا ہے کہ پریشے ہم میاں بیوی بعد میں دوست پہلے ہیں، تو تمہیں اب تو کم سے کم اپنے مسائل باری کے ساتھ شیئر کر دینے چاہیے تھے۔ ایک رشتہ ختم ہونے کی نوبت پہ آ چکا ہے، تمہارے لیے وہ رشتہ بچانا زیادہ ضروری ہے یا اپنی جاب اور اس میں سائن کیا ہوا کانٹریکٹ زیادہ ضروری ہے؟ جبکہ پریشے اچھے سے جانتی ہے کہ اس نے تو اب جا کے جاب شروع کی ہے، باری تو ہمیشہ سے ایک بزنس مین ہے۔ اگر پریشے اپنی ساری صورتحال باری کے سامنے رکھ دے تو باری اسے کوئی اچھا حل بتا سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں پریشے کی عقل اپنی دفعہ کہاں گھاس کھانے چلی جاتی ہے، جبکہ یہی پریشے دوسروں کو بہت مفید مشورے دیتی نظر آتی ہے۔ تو اب جب باری ایک دفعہ پھر دوست بن کے پریشے سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ تم آیان کا آفس چھوڑ دو، تو پریشے وجہ نہیں بتاتی کہ وہ جاب میں کیوں نہیں چھوڑ سکتی، بس اتنا کہتی ہے کہ باری آئی ایم سوری، میں وہ جاب نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ ایسی اپرچونٹی بہت مشکل سے ملتی ہے۔ واہ بھائی واہ، اپنے ناراض شوہر کو یہ تو مزید آگ لگانے والی بات ہو گئی نا، جب اسے کہا جائے کہ میں اس لیے وہ جاب نہیں چھوڑ سکتی کہ پتہ نہیں ایسی اپرچونٹی مجھے پھر ملے کہ نہ ملے، جبکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہارا باس پہلے تم میں انٹرسٹڈ تھا اور باری اس بات سے انسیکیور ہو رہا ہے۔ اب باری کی بہن منال، باری اور اس کا باپ شایان سبھی یہ چاہتے ہیں کہ پریشے یہ جاب چھوڑ دے، لیکن پریشے کسی کو بھی وجہ نہیں بتائے گی، ہاں اپنی ضد پر قائم رہے گی۔ اب اس پہ سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ پریشے اتنا اچھا کام کرتی ہے آیان کے آفس میں کہ جو پروجیکٹ ہمیشہ شایان صاحب کو ملا کرتا تھا وہ اس دفعہ آیان کو مل گیا ہے، اور اس طرح سے آیان کا بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، جبکہ باری اور شایان صاحب کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسے میں شایان صاحب اپنی بہو کو بہت محبت سے پاس بلا کے اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہمیشہ ہمیں ملتا تھا، لیکن اس بار آیان کو صرف تمہاری وجہ سے ملا ہے، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم آیان کا آفس چھوڑ دو، تو بھائی پریشے اپنے سسر کے سامنے بھی دھڑلے سے کہتی ہے کہ انکل یہ جاب میں نہیں چھوڑ سکتی۔ اب پریشے چاہتی ہے کہ وہ کسی کو حقیقت بھی نہ بتائے اور کوئی اس پر شک بھی نہ کرے۔ پریشے ہر دفعہ تمہاری تو نہیں چل سکتی نا، تو بھائی باری تو غصے سے اٹھ کے اندر چلا جاتا ہے اپنے آفس کے لیے تیاری کرنے، اور پریشے پھر سے باری کے پیچھے چلی جاتی ہے اسے یہ یقین دلانے کہ وہ باری سے کتنی محبت کرتی ہے اور باری اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ اور یقین کریں لگتا یہی ہے جیسے پریشے جان بوجھ کے باری کو چڑھا رہی ہے جب اسے کہتی ہے کہ آپ کی ہر چھوٹی بڑی چیز کی بہت اہمیت ہے میری نظر میں، تو باری بھی پریشے سے کہتا ہے کہ ہاں وہ تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا ہے پچھلے دنوں میں کہ تمہاری نظر میں میری کتنی اہمیت ہے۔ باری کی مسلسل ناراضگی کو دیکھتے ہوئے پریشے کو فائنلی تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ مجھے آج آفس جا کے آیان سے جاب چھوڑ دینے کی بات کر لینی چاہیے، تو وہ آفس جا کے سب سے پہلے تو آیان کو نیا پروجیکٹ ملنے کی مبارکباد دیتی ہے، اور اس کے بعد اسے بتا دیتی ہے کہ سر آئی ایم سوری، کچھ پرسنل ریزنز کی وجہ سے میں یہ جاب کنٹینیو نہیں کر سکتی۔ تو آیان پریشے کو یاد دلاتا ہے کہ شاید آپ بھول چکی ہیں کہ آپ نے کمپنی سے بہت بڑا لون لیا ہے اور آپ ہماری کمپنی کے ساتھ اب کانٹریکٹ میں ہیں، آپ اس جاب سے ریزائن نہیں کر سکتی، اور اگر آپ جاب چھوڑیں گی تو ہم آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ پریشے آیان کی یہ بات سن کے شدید پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ وہ جاب نہیں چھوڑے گی تو نہ صرف باری بلکہ اب تو شایان صاحب بھی پریشے سے خفا ہوں گے۔ کم سے کم اب تو پریشے کو چاہیے کہ باری کو ساری حقیقت بتا دے، کیونکہ باری پریشے کو کچھ اچھا مشورہ دے کے آیان اور انایا کے پھیلائے ہوئے جال سے بچا سکتا ہے۔ دوسری طرف جناب علیزے اور زہیب کا کپل، جو ابھی تک تو اس ڈرامے کا سب سے بیسٹ کپل لگ رہا تھا، بلکہ میں نے آج تک جتنے ڈرامے دیکھے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ اس سے پرفیکٹ کپل میں نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن اب رمشا نے اپنے بھائی اور بھابھی کی زندگی میں ایسی آگ لگا دی ہے کہ دل ہی دل میں بہت خوش ہے کہ اب علیزے چاہ کر بھی کبھی زہیب کی زندگی میں واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ زہیب اب علیزے کو طلاق دے کے رہے گا
اور رمشا کا مشن کامیاب ہو جائے گا، جبکہ رمشا کی ماں کو بے حد افسوس ہے کہ اس نے بھی اپنی بیٹی رمشا کا ساتھ دیا علیزے جیسی با کردار لڑکی کے کردار پر بات کرنے میں۔ وہ رمشا سے کہتی بھی ہے کہ میں زہیب کو ساری حقیقت بتا دوں گی، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے صرف میں علیزے کے سامنے شرمندہ نہیں بلکہ میرے بیٹے کی زندگی بھی برباد ہو رہی ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ زہیب علیزے سے بے حد محبت کرتا ہے۔ لیکن رمشا اپنی ماں کو بھی ایموشنلی بلیک میل کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، بتا دے زہیب کو ساری حقیقت، پھر یاد رکھیے گا کہ زہیب ہم دونوں سے ساری زندگی بات نہیں کرے گا۔ اگر آپ اپنے بیٹے کو ساری زندگی کے لیے کھونا چاہتی ہیں تو پھر جائیں اور جا کے زہیب کو علیزے کی حقیقت بتا دیں۔ رمشا کی اس بات پہ اس کی ماں کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی نظروں میں بری بھی نہیں بننا چاہتی اور اس سے دور بھی نہیں ہونا چاہتی، لیکن وہ زہیب کو اس طرح اداس پریشان بھی نہیں دیکھ سکتی، جبکہ اسے علیزے کے لیے بھی سچ میں ہمدردی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ رمشا کی ماں اپنی بہو علیزے سے سچ میں محبت کرنے لگی ہے۔ ادھر علیزے بے حد پریشان ہے، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ زہیب نے اپنی بہن کی باتوں پر کیسے یقین کر لیا، اور ادھر زہیب بھی شدید پریشان ہے کیونکہ اس کا دل بھی نہیں مان رہا کہ علیزے اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی دھوکہ کر سکتی ہے۔ زہیب تو بالکل ہی مجنوں بن چکا ہے، کھانا پینا اور اپنا دھیان رکھنا بھی چھوڑ دیا ہے، سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا ہے، جبکہ رمشا زہیب کو اس طرح پریشان دیکھتی ہے تو جا کے کہتی ہے کہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جس نے تمہاری قدر نہیں کی۔ لیکن زہیب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہے کہ شاید رمشا آپی جھوٹ بول رہی ہیں اور علیزے سچ بول رہی ہے، لیکن زہیب کو بھی اس کے لیے کوئی ثبوت چاہیے کہ وہ اس بات پر یقین کر سکے۔ اور ناظرین، ثبوت بھی بہت جلد مل جائے گا، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ شاہ زین خود زہیب سے ملے گا، اور جب اسے اس سارے معاملے کا پتہ چلے گا تو شاہ زین سب سے پہلے تو زہیب سے کہے گا کہ یہ خط میں نے لکھا ہی نہیں، یہ تو میری ہینڈ رائٹنگ ہی نہیں ہے، پتہ چلانے کی کوشش کرو کہ یہ خط لکھا کس نے ہے، اصل مجرم تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اور جب زہیب پتہ چلائے گا تو یہ ہینڈ رائٹنگ اس کی اپنی بہن رمشا کی نکلے گی، اور دوسری طرف شاہ زین زہیب کو صاف الفاظ میں کہے گا کہ علیزے کو میں نے اپنی بھابھی نہیں بلکہ ہمیشہ بہن سمجھا ہے، میری اپنی بہن تو آؤٹ آف کنٹری رہتی ہے، اسی لیے تو میری ماں نے علیزے کے لیے ڈریس بھیجا تھا کہ انہیں بھی علیزے اپنی بیٹی لگتی ہے اور مجھے اپنی سگی بہن کی طرح۔ تو زہیب کی آنکھیں تو یہی بات سن کے کھل جائیں گی، اور اسے افسوس بھی ہوگا کہ اس نے علیزے کا مان توڑا، کیونکہ علیزے کتنے مان سے کہہ رہی تھی رمشا سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ یہ جھوٹ بول کر زہیب کو میرے خلاف کر سکتی ہیں، زہیب میرے خلاف کبھی جا ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف جناب منال اب چاہتی ہے کہ انایا اور ایان کی شادی جلد سے جلد ہو جائے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ انایا کے دل میں پریشے اور ایان کو لے کے جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے۔ اب منال کو تو نہیں پتا نا کہ انایا تو یہ سارا کھیل کھیل رہی ہے، وہ بھی باری کو پھر سے حاصل کرنے کے لیے۔ خیر، منال راحیل کو یاد دلاتی ہے کہ جب ہماری منگنی بھی بہت لمبی چلی تھی تو یاد ہے نا کہ کتنی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ اب انایا اور ایان کی منگنی کو لمبا نہیں چلانا چاہیے، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے ان دونوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ آپ ابو سے اس بارے میں بات کریں۔ اور جب راحیل اپنے ماں باپ سے اس بارے میں بات کرتا ہے تو انہیں بھی راحیل کی بات کافی معقول لگتی ہے، لیکن جب یہ بات انایا تک پہنچتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی پتا چلتا ہے کہ راحیل کو منال نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اپنے ماں باپ سے انایا اور ایان کی جلد شادی کی بات کرے، تو انایا تو غصے میں منال سے لڑنے جھگڑنے پہنچ جاتی ہے کہ آپ ہوتی کون ہیں میری زندگی کے فیصلے کرنے والی۔ تو منال تحمل سے انایا کو سمجھاتی ہے کہ فیصلہ تو تمہارے ابو سفیان انکل ہی کریں گے، میں نے تو صرف ایک مشورہ دیا تھا۔ جبکہ انایا غصے میں کہتی ہے کہ کیا میں آپ پر بھاری پڑ رہی ہوں، اس گھر میں میرے رہنے سے آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے، آج کے بعد تمہیں میری شادی کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہیں سے منال کو ہو سکتا ہے تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ انایا ویسے تو ایان کے لیے بہت پوزیسو بنتی ہے، لیکن شادی کی بات پہ جو اتنا غصہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ اور دوسری طرف جناب رمیسا اور عالم صاحب کا رشتہ بھی اب کمزور ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک تو عالم صاحب کے سامنے کاشف کی حقیقت آنے والی ہے کہ وہ کسی گروہ کے ساتھ مل کے شہر میں چوریاں کرتا پھر رہا ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ گھر میں بھی چوری کاشف نے ہی کی تھی۔ اور جب عالم صاحب کاشف کو اچھا خاصا ڈانٹیں گے تو کاشف اپنی ماں رمیسا کی بھی ساری حقیقت کھول کے اپنے باپ کے سامنے رکھ دے گا۔
تو دیکھتے ہیں ناظرین، کیا رمیسا جو اس گھر پہ قبضہ جمانے کے خواب دیکھ رہی ہے اس گھر میں ٹک بھی پاتی ہے یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین؟ عالم صاحب رمیسا کی حقیقت جاننے کے بعد اسے اس رشتے اور اس گھر سے نکال باہر کریں گے؟ اور دوسری طرف زہیب کو جب ساری حقیقت کا پتہ چلے گا تو کیا اسے اپنی بہن رمشا کا اس گھر میں داخلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہیے یا خود ہی علیزے کو لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو جانا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔